السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آل انفارمیشن چینل۔ اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، زمانہ فعل حال۔ انٹروڈکشن۔ اگر کسی جملے میں کام کا کرنا یا ہونا زمانہ حال میں پایا جائے لیکن وقت کا تعین نہ ہو تو ایسے جملوں کا شمار فعل حال مطلق میں کیا جاتا ہے۔ فعل حال کی پہچان: اردو کے جس جملے کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تا ہوں وغیرہ آتا ہو وہ جملہ فعل حال کا ہوتا ہے، یہ اس کی پہچان ہے۔ اچھا، اب اس کو بنانا کس طرح ہے؟ انگلش میں اردو کا فقرہ ہے آپ کے پاس، تو آپ نے اس کو انگلش میں کس طرح بنانا ہے؟ ہر ایک ورب کی پہلی صورت فرسٹ فارم بطور پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس استعمال ہوتی ہے، لیکن اگر اس کا فائل یعنی سبجیکٹ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں، کوئی ناؤن، سنگولر ناؤن یا ہی، شی، اٹ ہو تو اس کے بعد ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا پڑتا ہے۔ جیسے یہ مثال ہے، وہی یہ سیکنڈ پرسن ہے تو وہی پہلے، اب ہی اور شی، یہ نیچے دو فقرہ نمبر 2 اور فقرہ نمبر 3، ہی، شی۔ اب اس کے ساتھ یہ جیسے ہم نے اوپر پڑھا ہے، ان کے ساتھ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ ہوگا۔ اچھا، اب یہاں بھی آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہوگا کہ بھئی ایس کا اضافہ کن کے ساتھ ہے اور ای ایس کا اضافہ کن کے ساتھ؟ ایسے الفاظ، ایسا ورب جس کے آخر کا وہ حرف ہے وہ واول ہو تو ان کے ساتھ ای ایس آئے گا اور باقی کے ساتھ کیلا ایس۔ جیسے یہ دیکھ لیں، یہ فقرہ نمبر 2، ہی گوز، گو کا آخر والا او واول ہے تو اس لیے اس کے اینڈ پر ای ایس لگایا ہے۔ اور یہ فقرہ نمبر 3 ہے، اس میں لکھا ہے شی رائٹس، تو اس کا اینڈ، رائٹ کا اینڈ ای ہے تو یہ واول لفظ نہیں ہے، اس لیے اس کے اینڈ پر ایس لکھا ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ چلیں آگے چلتے ہیں ہم۔ یہ جو ٹینس ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کن موقعوں پر استعمال ہوتا ہے؟ موجودہ وقت کے کسی واقعہ کے بیان کے لیے، کسی عادت کے بیان کے لیے، کسی رسم یا رواج یا معمول کے بیان کے لیے، قدرت کے کسی قانون کے بیان کے لیے۔ یہ نیچے مثالیں بھی دی گئی ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صداقت عامہ کے بیان کے لیے، فطرت کے کسی تقاضے کے بیان کے لیے، کسی تاریخی واقعہ کو اچھی طرح بیان کرنے کے لیے۔ تو جو سادہ فقرہ ہے اس ٹینس کا، اس کو انگلش میں جب کنورٹ کرنا ہے تو اس کا فارمولا سبجیکٹ جمع ورب کی پہلی فارم جمع آبجیکٹ۔ اگر ہی، شی، اٹ یا سنگولر ناؤن ہو، سنگولر سبجیکٹ ہو تو ان کے ساتھ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں، اور باقی جتنے بھی سبجیکٹ کی اس کے علاوہ ہے ان کے ساتھ صرف ورب کی پہلی فارم آئے گی۔ سبجیکٹ کی بھی 3 اقسام ہیں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن۔ فرسٹ پرسن میں ہے آئی، وی، سیکنڈ پرسن میں ہے یو، تھرڈ پرسن میں ہے ہی، شی، اٹ، دے، سنگولر نیم وغیرہ، ناؤن۔ تو یہ اس کی سبجیکٹ کی اقسام ہے۔ اچھا، اب منفی جملے کس طرح بنیں گے؟ نیگیٹو سینٹینسز اسی ٹینس کا۔ اس ٹینس کے فقرے کو بغیر اس ٹینس کے فقروں کو نیگیٹو بنانے کے لیے اگر ورب کی پہلی فارم اپنی اصل حالت میں موجود ہو تو اس سے پہلے ڈو ناٹ لگا دیجئے۔ جیسے وہی ایٹ سویٹس، وہی ڈو ناٹ ایٹ سویٹس، دے گو ٹو ہوم، دے ڈو ناٹ گو ٹو ہوم۔ تو وی اور دے، وی سبجیکٹ کی پہلی قسم ہے، دے تھرڈ قسم ہے سبجیکٹ کی، تو ان کے ساتھ ایسی یا ای ایس کا اضافہ نہیں ہوگا، ان میں ڈو ناٹ لگے۔
اگر ورب کی پہلی فارم کے ساتھ فارم کے آخر میں ایس یا ای ایس لگا ہو، ایس یا ای ایس کو ہٹا کر اس سے پہلے ڈز ناٹ لگا دیجئے، جیسے شی ایٹس رائس. اب ایس لگا ہے، شی کے ساتھ زار لگنا تھا، ان کے ساتھ ڈز ناٹ منفی بناتے ہوئے شی ڈز ناٹ ایٹ رائس. نیچے ہے ہی گوز ٹو ہوم، اب اس کا نیگیٹو بنے گا ہی ڈز ناٹ گو ٹو ہوم. تو یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کا بھی سبجیکٹ نیگیٹو بنانے کے لیے اس میں نیگیٹو بنانے کے لیے سبجیکٹ ڈو ناٹ یا ڈز ناٹ جمع آبجیکٹ. جن ورب کے اینڈ پر، سادہ فکروں کے اینڈ پر، ورب کے اینڈ پر ایس یا ای ایس آتا ہے، ان کے ساتھ ڈز ناٹ آئے گا اور باقی کے ساتھ ڈو ناٹ آئے گا. انٹیروگیٹو سینٹینسز یعنی سوالیہ جملے بنانے کا طریقہ. اس ٹینس کے فکروں کو انٹیروگیٹو بنانے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اگر ورب کی پہلی فارم اپنی اصل حالت میں موجود ہو تو فقرے کے شروع میں ڈو اور اس کے آخر میں سوالیہ علامت، یہ جو انٹیروگیٹو کی علامت ہے وہ لگاتے ہیں. جیسے وی ایٹ سویٹس، وی کے ساتھ ڈو لگنا ہے تو ڈو پہلے آ گیا، ڈو وی ایٹ سویٹس. یعنی پہلے جب سوالیہ بنانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ڈو یا ڈز جمع سبجیکٹ جمع ورب کی پہلی فارم جمع آبجیکٹ. اگر ورب کی پہلی فارم کے آخر میں ایس یا ای ایس لگا ہوا ہو تو ایس یا ای ایس کو ہٹا کر فقرے کے شروع میں ڈز اور اس کے آخر میں سوالیہ علامت لگا دیجئے. جیسے ہی گوز ٹو ہوم تو اس کا انٹیروگیٹو ہوگا ڈز ہی گو ٹو ہوم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد